خیبر پختونخوا کے عوام مشکلات میں ہیں اور اس پر بے حس سیاست کی جا رہی ہے دونوں اطراف سے۔ تیراہ کے لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو صوبے میں ہے پچھلے 13 سال سے، اب 14واں سال شروع ہو گیا ہے، وہ مسلسل جلسے جلوس کر رہی ہے اور وفاق سے لڑ رہی ہے اور مختلف قسم کے بیانات دے رہی ہے، ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دہشت گردوں کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ڈیرہ اسماعیل خان میں ابھی 2 دن پہلے خودکش دھماکہ ہوا جس میں خیبر پختونخوا کے لوگ ہی شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ان دہشت گردوں کو ان کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے اور ان مہاجرین کو جن کے پردے میں دہشت گردی ہوتی ہے ان کو پاکستان سے نہیں جانا چاہیے۔ ہم بات کریں گے علی محمد خان صاحب سے جو رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان کا تعلق ابھی مردان میں انہوں نے ایک جلسہ بھی کروایا ہے۔ ٹیل اینڈر ہمارا آج کا ہوگا کہ تاجران وہاں کے کہہ رہے ہیں، کراچی کی تاجر برادری وہاں کے انڈسٹریلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو پاک فوج کے حوالے کر دیا جائے، بڑا اہم مطالبہ ہے، اس پہ بات کریں گے ٹیل اینڈر میں۔ اور ہاٹ ایشو ہوگا IMF کا پروگرام صنعت اور عوام مشکلات میں، اور لیکن کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی دل کرتا ہے حکومتی اداروں کا وہ انڈسٹریلسٹ کو اور تاجران کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور پھر تاجران اس کے بعد احتجاج کرتے ہیں۔ یہ چوہے بلی کا کھیل جاری ہے جس میں صنعت ہماری سفر کر رہی ہے، عوام سفر کر رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور IMF کی کنڈیشنز ابھی تک جاری ہیں۔ مرزا عبدالرحمان صاحب سابق صدر FPCCI کے، ان سے بات کریں گے، اور ایڈیٹوریل ہوگا غزہ امن بورڈ میں پاکستان کا کردار، اس پہ بھی ایک تنازع کھڑا ہوا ہے، اس تنازع پہ بھی بات کریں گے ہم آج کے ایڈیٹوریل میں۔ شروع ہمیں جوائن کیا علی محمد خان صاحب نے۔ خان صاحب السلام علیکم اینڈ خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام افسر صاحب۔ میں آپ کو کامیاب جلسے کی مبارکباد دوں یا کہوں پوچھوں کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا، یا یہ پوچھوں کہ کیا کیا آپ کی حکومت نے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے تیراہ کے عوام کے لیے اس برف باری میں؟ پچھلے 3 دن تک ہم نے دیکھا آپ کی حکومت ایک طرف کام کر رہی تھی برف باری کے حوالے سے مری میں اور جو بھی ان کا علاقہ ہے جہاں برف پڑی ہے، اور دوسری طرف تیراہ کے لوگ اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا، خود کچھ دھماکہ ہوا ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ آپ کے وزیر اعلیٰ انہوں نے فرمایا کہ مجھے جنازوں پہ نہیں بلایا جا رہا جان بوجھ کے، اب تاکہ یہ تاثر قائم کیا جائے کہ ہم ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ لیکن دوسری طرف ڈیرہ اسماعیل خان وہ کیوں نہیں گئے؟ وہاں سے ان کے وزیر اعلیٰ پہلے بھی آپ کے وہیں سے تھے، وہاں اتنا بڑا دھماکہ ہوا، وہیں چلے جاتے اگر انہوں نے کوئی ساتھ دینا ہے سیکورٹی فورسز کا یا آپریشن کا۔ تو فرمائیں گے یہ اتنی کانٹرڈکشن کیوں ہیں آپ کی جماعت کی پالیسیز میں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں مردان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کل جس طریقے سے وہ نکلے ہیں نوشہرہ سے اور پھر مردان سے، اور رات کے تقریباً 10-11 بجے بہت دیر رات سخت سردی میں ہزاروں لوگ نکلے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ویلکم کیا اور ایک میسج دیا کہ پوری قوم اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کے انتظار میں ہے اور یہ ظلم اب بند ہونا چاہیے۔ اس پہ مردان نے اپنا فیصلہ کل ایک بار پھر سنا دیا۔ اگر 2024 کا الیکشن کافی نہیں تھا جس میں 100% رزلٹ مردان میرے ضلع نے دیا، سب قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیت کے دیں اور میسج دیا ایک پرامن طور پہ، ایک سیاسی میسج کہ پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ ہے، اگر وہ کافی نہیں تھا تو کل ایک بار پھر میسج دے دیا کہ پاکستان کی عوام، مردان کی عوام، خیبر پختونخوا کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ DI خان میں پرسوں رات بہت بدقسمت واقعہ ہوا اور ظلم ہوا، ایک شادی میں اٹیک ہوا، اس پہ ہم سب کے دل افسردہ ہیں، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ ہمارے علی امین خان وہاں موجود ہیں اسپاٹ پہ، وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی صاحب بھی جائیں گے کل جو ہے ہوپ فلی، کیونکہ آج ان کی سوات میں ایکٹیویٹی کلوز ہو گئی ہے ویکنڈ پہ، اور اب وہ انشاءاللہ وہاں جائیں گے۔ جہاں تک کہ تیسرا جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ تیرا کا، تو تیرا پہ آج وزیر اعلیٰ صاحب سوات میں بولے ہیں اور میسج ان کا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ آپریشن کی اجازت خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں دی، ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جو آیا ہے اس کی واپسی ہونی چاہیے، نہیں ہے تو اس کے پھر وہ واپس جرگے کی طرف جائیں گے، اور وہی جرگہ دیکھیں ان مسائل کا حل اسی جرگے میں ہے جو انہی کے نیچے ہوا تھا، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ANP، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام سب کے صوبائی چیپٹر نے شرکت کی تھی، اور سب نے یہ کہا تھا کہ جرگے کے نکات کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر جرگے کے نکات پہ عمل کیا جائے جس پہ تمام جماعتوں کا
पख्तूनख्वा की हद तक इत्तेफाक था। मैं समझता हूँ उससे सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और दिफाई इदारे एक पेज पे इंशाल्लाह आ जाएंगे। तीरा में आपने सवाल उठाया कि उसके लिए क्या किया जा रहा है। हमारे तमाम जो सूबाई वज़रा हैं जो रेलेवेंट हैं वो परसों तरसों रात गए थे और उनको रिलीफ दिया जा रहा है। कोई 4 अरब रुपए का एक पैकेज उनके लिए मंजूर हुआ था। हमारे वहाँ के जो MP MNAs हैं, MP तो वहाँ से सुहेल खान खुद हैं और इकबाल अफरीदी हैं, वो जितना कोई हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम कोशिश अपनी सूबाई तो कर रही है, लेकिन इस मसले में ये जो मुतासरीन हैं उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी सपोर्ट में वफाक को सूबे का पख्तूनख्वा का साथ जरूर देना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये आखिरी बात जो आपने की है, कब वफाक को खैबर पख्तूनख्वा ने कहा साथ दें? वो तो हम तो ये देख रहे हैं ब्लेम गेम हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। मैं कि आप सिर्फ आपकी जमात को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, दूसरी तरफ से भी किया जा रहा। मेरा सवाल ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन का इजाज़त है या नहीं है, इसको एक साइड पर रख दें। एक सिचुएशन ये है कि वादी तीरा से लोग नकल मकानी कर रहे हैं, सर्दी का मौसम है, 4-5 अरब का पैकेज भी आपने मंजूर किया, आपकी हुकूमत ने। उसको, उस पैकेज की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो सूबाई हुकूमत ने देखनी थी ना। गाड़ियाँ प्रोवाइड करना, कैंप्स लगाना, टेंट देना, वहाँ पे जाके लोगों को देखना उनको सहूलियत मिल रही नहीं मिल रही। मतलब पंजाब में ड्रोन कैमरों के ज़रिए चीफ मिनिस्टर मॉनिटर कर रही है, एक जगह पे आग लगी हुई है और वो लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। क्या ये आप नहीं काम कर सकते जिसका सोशल मीडिया इतना भयानक और ताकतवर है कि वो हर एक को आगे लगा लेता है? वो उसने सुहेल अफरीदी को, ये आपने माइंस एंड मिनरल का बिल पेश किया है, उन्होंने उठा के सोशल मीडिया ने आपको वो बिल वहां पे वापस फेंक दिया है जहां से आया था। इतना ताकतवर है तो क्या आपकी जब डिजिटल साइड इतनी ताकतवर है तो आप ये ड्रोन श्रोन लेके क्यों नहीं कर सकते थे? मॉनिटरिंग क्यों नहीं की लोगों की नकल मकानी की? ये बताएं आप। नहीं, आप की तजवीज़, आपकी बात अच्छी है, लेकिन जो मरियम साहिबा हैं उनको एक पुरअमन सूबा मिला है और पंजाब हमारा भी सूबा है। हमारा सबसे बड़ा मैंडेट पंजाब से ही है। 14 साल से आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है 14 साल से, पुरअमन नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं। मैं अगर जवाब दे पाऊं, पंजाब को आप पख्तूनख्वा से जी जी कंपेयर बिल्कुल इसलिए दे नहीं दो। कर सकते कि पंजाब लार्जली पुरअमन रहा है। खासकर 1979 के बाद अगर आप देखें, 2 बड़ी जंगें इस खिते पे लड़ी गई हैं। पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ और उसके बाद नेटो के खिलाफ। वो सारा ब्रंट पाकिस्तानी कौम के, पूरी कौम के हिस्से का खून पख्तूनख्वा ने कुर्बानी दे के अपना बहाया है और उन्होंने पंजाब बिल्कुल ठीक को, है। सिंध को, सबको बचाया है। तो आप मरियम नवाज साहिबा के सूबे को, जो कि हमारा सूबा है असल में, उसको इधर से नहीं कंपेयर कर सकते। यहाँ के डायनामिक्स और हैं, यहाँ के नहीं, चैलेंजेस और हैं। यही लेकिन आपकी आर्गुमेंट सिंध तजवीज़ हुकूमत भी बहुत देती अच्छी है है। कि पिछले सालों में ये हुआ वो हुआ। आप 14 साल से वहां हैं, मौजूद हैं, और मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि ड्रोन कैमरास के जरिए निगरानी क्यों नहीं कर सके तीरा की? इसका बाकी सब चीज़ों से क्या ताल्लुक है? सूबा पुरअमन है या नहीं है? मैंने तो नहीं पूछा वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं कि नहीं। मैंने सिर्फ ये पूछा है नकल मकानी की मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर पाए? नहीं, आपकी जो बात है उसको तो मैंने सपोर्ट किया कि यस, ये आपकी अच्छी तजवीज़ है, इस पे सुहेल खान को बिल्कुल काम करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये बात की कि आप इन दोनों को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत कुर्बानी उठाई है। आपने कहा 14 साल से या 13 साल से या 15 साल से हम उधर हैं, तो ये मत भूलिए कि जब इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान थे तो उसके बाद सूबा लार्जली पुरअमन हुआ। और मैं ये नहीं कहता कि 100% दहशत गर्दी खत्म हुई, लेकिन आज जो हो रही है उसके 95% कम थी। तो हमारे जाने के बाद ये जो रिपेट्रिएशन हुई है, जिसका इल्जाम हमारे सर थोपा गया है, असल में हुआ शहबाज शरीफ साहब के दौर में है। मैं ये समझता हूं कि मैं इतनी नापुख्तगी और गैर संजीदगी का मुजाहरा तो नहीं करूंगा जो हमारे सियासी हरीफ आज की हुकूमत करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इमरान खान के दौर में जब रिपेट्रिएशन का फैसला ना हो सका और जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो जो फैसला किया है उसका बोझ जरूर उठाए शहबाज साहब। आपके दौर में ये फैसला इख्तिताम को पहुंचा और आपने रिपेट्रिएशन आपके दौर में हुई जो पहले 16 महीने थे। लेकिन अब उसके बाद अब इस मसले को हमने हल करना है और मैं इस प्रोग्राम में दोबारा ये कह रहा हूं। मेरा सवाल ये है अली साहब, मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं वफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, फैसले का बोझ उठाना चाहिए। वफाकी हुकूमत कह देती है सूबाई हुकूमत नहीं करी, सफरिंग आवाम की है, लोग बच्चे औरतें उजड़ गए, वो बेचारे सफर कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहे हैं ना, आप और मैं जो बात कर रहे हैं वो एक ही है। वो ये है कि ब्लेम गेम से निकल के हम दो काम करें।
پہلا کام جی ہے تیرا کے عوام جی کی ریپیٹریشن، ان کو سہولت دینا. خاص کر کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک چھوٹی سی پشتون بچی سرخ لباس پہنا ہے، بالکل ہی 2-3 سال کی ہوگی بیچاری، وہ اس میں برف میں جا رہی ہے. تو یہ ایک سوال پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہے کہ میرا کیا قصور ہے؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جب یہ اتنی بڑی ایک تکلیف ہے، مصیبت ہے، ان لوگوں کو موقع نہ دیں جو پشتون کارڈ کھیلتے ہیں یا جو بلوچستان میں بلوچ کارڈ کھیلتے ہیں. آپ پاکستان کارڈ کھیلیے، اور اس سلسلے میں بجائے اس کے کہ وزیر اعلیٰ سہیل خان کو ٹارگٹ بالکل. کیا جائے، صوبے کو ٹارگٹ کیا جائے، میں دونوں اطراف کو یہ کہوں گا کہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. اور وہی بات ہے کہ جرگہ جس میں تمام جماعتیں موجود تھیں، وہ اس کے نکات پہ عمل کیجیے. مجھے یقین ہے اللہ مدد کرے گا. دیکھیں، جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ نا انسان ٹھیک ہے، ہے، نا انسانیت پہ ان کو یقین ہے. پرسوں رات انہوں نے ڈی بالکل خان میں ٹھیک ہے، شادی کو اٹیک بالکل ٹھیک کیا ہے. ہے، عام سویلینز کو اٹیک کیا ہے. تو اس ایگزیکٹلی. لیے آپس کی لڑائی ختم کر کے دہشت گردی کے خلاف کوئی جامع منصوبہ بنائیے. بہت اچھی بات کی آپ نے علی محمد خان صاحب. میں اس کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں. اور دیکھیں، آپ لوگوں کو شاید برا تو لگتا ہوگا پنجاب کی اگزامپل دینا، پنجاب کی حکومت کی اگزامپل دینا، اور تانے بھی آپ لوگوں نے بہت دیے مریم نواز صاحبہ کو، لیکن انہوں نے پرفارم بار بار کیا ہے. سیلاب میں دیکھ لیں، وہ ان کی کابینہ کے لوگ کیسے موقعوں پہ جا کے لوگوں کی نقل مکانی اور ان کے جو معاملات تھے اس کو آن دا اسپاٹ دیکھ رہے تھے اور گائیڈ کر رہے تھے. ابھی برف باری ہوئی ہے، وہاں بھی ایک وزیر صاحب گئے ہوئے تھے. ہم یہ جذبہ خیبر پختونخوا اور اس کی کابینہ کے لوگوں میں نہیں دیکھتے کہ کیا آپ کے 2-3 وزیر، چلے آپ بیانات دینے کے لیے الگ سے 2-4 وزیر چھوڑ لیں، وہاں موجود ہوتے، 4 جگہوں پہ بیٹھے ہوتے، سارے جو انتظامی معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے، مسائل کو حل کر رہے ہوتے، تو آپ کی بھی بلے بلے ہوتی نا. یہ کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ صاحب آپ تھوڑا سا میرے خیال میں بیمار رہے ہیں، تھوڑا ہو سکتا ہے آؤٹ آف ٹچ ہوں 1-2 دنوں کے لیے. میں آپ کے علم میں یہ لے آؤں کہ بالکل اگر پنجاب میں کوئی وزیر گیا ہے تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر کوئی وزیر وہاں مری یا کہیں گیا ہے اور اس نے سپروائز کیا ہے، آئی ووڈ اپریشیٹ دیٹ مسلم لیگ نون منسٹر. لیکن آپ ضرور اس کو مت بھولیے کہ جو ہمارے وزیر ہیں مینا خان افریدی، جن کا تعلق بھی اسی ایریا سے ہے، شفیع جان صاحب ہیں، وہ انفارمیشن منسٹر ہیں ینگ، اور تیسرے عبد الغنی افریدی صاحب ہیں، ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے جس علاقے سے سہیل افریدی کا تعلق ہے. تو یہ 2 وزراء اور تیسرے تعلق تو ہے، صوبائی مسائل ممبر تو حل نہیں ہوئے. اقبال افریدی، یہ سب پرسوں ترسوں رات برفوں میں ادھر ہی تھے. جس طرح آپ نے نون لیگ کے وزیر کی بات کی کہ وہ مری گئے تھے، سیر کے علاقے میں برفوں کو ہٹا رہے تھے، آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ لوگ جا کے وہاں پہ انہوں نے اپنے لوگوں کی خبر گیری کی ہے، اور ان کی کھانے پینے، ان کے گرم لباس، اس وغیرہ کا، ٹینٹس کی جو آپ نے ابھی بات کی، ان سب چیزوں کا انتظام کر کے آئے ہیں. 4 ارب روپے کا ایک پیکج سہیل افریدی صاحب کی تو کابینہ نے بڑا اچھا منظور کیا. کیا ہے. پھر تو اور مسائل، پھر آپ نے کل، پھر اگر یہ سب کچھ انہوں نے کیا تو کل پھر آپ ویڈیو کو دیکھ رہے تھے اس بچی کی. اگر پرسوں اور ترسوں یہ لوگ کر چکے ہیں سارے کام، مسائل حل کر چکے ہیں، تو کل ویڈیو پھر بچی کی کیوں آئی وہاں سے برف میں سے چلتے ہوئے؟ میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سمپیتھیٹکلی پورے پاکستان کو، ہمارے دفاعی اداروں کو، وفاقی حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ صوبائی حکومت اپنی بساط میں کوشش کر رہی ہے، وہ چیزوں کو ہینڈل بھی کر رہی ہے، لیکن یہ ایک اتنا بڑا لارج سکیل ایک چیز ہے کہ اس میں وفاق کی ہیلپ چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ینگ وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازیں. وہ ڈور ہے، وہ اس وقت اس کے ذمہ 2 بڑے کام ہیں. اس نے عمران خان کی رہائی کے لیے بھی اپنی کوشش کرنی ہے جو اس کا کام ہے، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی ایفرٹ کر رہا ہے، اور تمام پارلیمنٹیرینز اور عوام اس کے ساتھ ہیں اس کام میں، ہم سب نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اور دوسرا، اس نے ایک شورش زدہ صوبے کو سنبھالنا ہے، ایک ایسی شورش زدہ صوبہ جس بالکل. میں ہماری ایک ایسی جنگ ان پہ تھوپ دی گئی ہے جس میں ہمارے عوام کا یا ہمارے پاکستانیوں کا، دفاعی اداروں کا، ہم سب کا کوئی قصور نہیں تھا. ہم تو تمام ہمسایوں کے ٹھیک ہے. ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، افغانستان کے امن کے لیے ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے. اس کے باوجود ایک چیز ہم پہ تھوپی گئی ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا، آپس میں مت لڑو مرو، آپس میں بیٹھو، بات کرو. دشمن بارڈر پار ہے، دشمن وہ ہے جو ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے سنجیدگی سے بات کرنی پڑے گی. یہ بہت اچھی بات کی اور میں آپ سے 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور ہماری بیسٹ وشز ہیں. سہیل افریدی ینگ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، آپ نے جیسے کہا، اور ہماری دل اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ بھی ایسے پرفارم کریں جیسے پنجاب کی چیف منسٹر کر رہی ہیں، بلکہ سارے پاکستان کے چیف منسٹر ایسے کریں، لوگوں کو سہولیات دیں.